مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. ہر بادشاہ جو مصر میں بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی تو آپ کے سپرد دو کام کیے تھے. ایک یہ کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کریں اور وہ اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بنے. اور دوسرے یہ کہ اس نے جو بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا ہوا ہے تو بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر وہ فلسطین کے علاقے میں لے کر جائے. یہ دو مشن تھے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. جب فرعون کو پہلے تبلیغ کی اور اس کو ہر طرح کے دلائل سے قائل کر دیا، لاجواب کر دیا، اور پھر بھی نہیں وہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے تاکہ مصر سے روانہ ہو کر وہ ان کو فلسطین میں لے جا کر آباد کریں. لیکن فرعون نے پیچھا کیا، اس کی فوج نے پیچھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ آگے کی طرف روانہ ہو رہے، آگے کی طرف سفر فرما رہے تھے. پیچھے سے فرعون آ گیا اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر، اور آنے کے بعد ایسا ایک مرحلہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچ گئے. آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. تو وہ اس وقت جو بنی اسرائیل تھے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر جا رہے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو ہمارے لیے اب بظاہر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. سمندر آگے ہے لہذا اس میں ڈوب جائیں گے، اور فرعون کا لشکر پیچھے ہے. اگر ہم یہاں کھڑے رہ گئے تو فرعون کا لشکر آ کر ہم کو تہس تہس کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو جواب میں انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. اس موقع پر جبکہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا بچنے کا، آگے سمندر پیچھے دشمن کا لشکر، اس موقع پر پیغمبر کا دل نہیں، اس کا پاؤں نہیں ڈگمگاتے، اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. جب اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اعتماد اور بھروسے کا مظاہرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں پہلے ہی ایک کرشماتی عصا دے رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، یعنی یہ لاٹھی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتی تھی ہمیشہ. اس سے پتہ نہیں کتنے اللہ نے معجزے ظاہر کیے، ظاہر فرمائے. کہا یہ جو تمہارے پاس عصا ہے یہ سمندر کے اوپر مارو تو دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا. اس طرح کھڑا کر دیا کہ 12 راستے بن گئے. اس میں دونوں طرف پانی کھڑا ہے اور بیچ میں خشکی کا راستہ، اور 12 راستے. 12 راستے اس لیے کہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تاکہ ہر قبیلہ ایک اپنے اپنے راستے سے وہ سمندر سے گزر جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، 12 راستے بن گئے، اور 12 راستوں کے ذریعے پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر پورے امن اور اطمینان کے ساتھ سمندر پار کر کے اگلی خشکی پر جا کر اتر گیا. فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ نے اس کی آنکھیں بند تھیں اور
اتنا نہ سمجھ سکا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے چاہیے کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن پھر بھی اس کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی، اور اس نے اپنے لشکر کو بھی چاہا کہ انہی راستوں سے سمندر پار کرا دے۔ اللہ میں نے بھی راستے برقرار رکھے، اور فرعون کا لشکر انہی راستوں کے اوپر چل کر سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب بیچ سمندر کے پہنچا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے بند کر دیے اور پانی آپس میں مل گیا، سمندر پھر بحال ہو گیا، اور فرعون اس پانی کے اندر جب غرق ہونے لگا، اپنی موت سامنے نظر آ گئی، تو اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کے اوپر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ الآن وقد كنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے جب آنکھوں سے موت نظر آ رہی ہے۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی موت کے دہانے پر نہ پہنچ جائے۔ جب موت کے دہانے پر پہنچ جائے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے کہا آج تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، لہذا تمہیں غرق ہونا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اس کے در واقعہ پیش کر دیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب تمہیں ہم معاف تو کر نہیں سکتے، لیکن آج ہم تمہارے بدن کو سلامت رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاؤ۔ تمہارے بدن کو سلامت رکھیں گے، جو قرآن کہہ رہا ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو سلامت رکھا مرنے کے باوجود۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فرعون کی لاش موجود ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے، کسی کے علم میں نہیں تھا۔ مفسرین بھی جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے تو ان کو تھوڑا سا دشواری پیش آتی تھی کہ بھئی کہاں ہے وہ لاش، بدن جس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اب سے تقریباً 200-250 سال پہلے سب اس کی لاش اسی سمندر سے برآمد ہوئی، اور برآمد ہو کر اس کے اوپر تحقیقات ہوئی، اور اس کو جو تھوڑا بہت اس کے اندر نقص آ گیا تھا اس کو درست کیا گیا، اور آج وہ لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فرمایا تھا کہ من تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، وہ بدن لاش کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے قاہرہ کے عجائب گھر میں۔